بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی دشمن میری وجہ سے آپ کو زیر کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں اپنی حفاظت خود کر لوں گی۔ میں نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ پر منکشف ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے ڈکے چھپے سارے ہنر ایک دم مجھ میں انڈیل کر میرے دل میں اپنی طرف سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی بجائے ایک ایک کر کے بڑے غیر محسوس انداز میں اپنے پرت الٹنا چاہتی تھی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ جائے۔ میں اس کے اندر پوشیدہ سارے علوم و فنون سے پوری طرح واقف ہوئے بغیر اس کے عزائم کے آگے بند نہیں باندھ سکتا تھا، چنانچہ میں نے اسے ساتھ چلنے سے روکنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ایک خشک ندی پر بنے ہوئے پل کو عبور کر کے ہم کچھ دور اور سیدھے چلے تھے، پھر دائیں ہاتھ مڑنے والی ایک سڑک پر جانو نے اپنی گاڑی موڑ لی۔ آگے ریلوے کراسنگ عبور کرتے ہوئے میں نے بائیں جانب ریلوے اسٹیشن کی طرف نظر ڈالی۔ ریلوے پلیٹ فارم وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور پلیٹ فارم کے سرے پر لانڈی ریلوے اسٹیشن کے نام کا پتھر نصب تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جانو مجھے لانڈی لے آیا تھا، جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ منگو پیر روڈ کے بعد کراچی کا دوسرا صنعتی علاقہ ہے۔ میں حیران تھا کہ جانو ادھر کیوں آیا ہے، کسی صنعتی علاقے میں لا کر وہ میرے ساتھ کیا کر سکے گا۔ میں نے لیزی سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس صنعتی علاقے میں کیوں آیا ہے۔ ممکن ہے ان لوگوں نے یہاں کوئی فیکٹری وغیرہ لگا رکھی ہو جسے یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ مجھے خیال آیا لیزی کے اس جعلی باپ آرتھر فینلی نے بھی تو وہاں سان فرانسسکو میں کسی دوا ساز فیکٹری کے شیئرز خرید رکھے ہیں اور ٹیکسیاں بھی چلتی ہیں اس کی وہاں۔ بظاہر وہ بڑا معزز اور سیدھا سادہ بے ضرر سا شہری ہے، مگر اپنے شریفانہ روپ میں وہ کیسا بھیانک کھیل کھیل رہا ہے، اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے سینے میں کیسے کیسے خوفناک ارادے لیے پھرتا ہے۔ ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں چھوٹی بڑی فیکٹریوں اور ٹیکسٹائل ملوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور چونکہ یہ کام کا وقت تھا اس لیے سڑکیں تقریباً ویران پڑی تھیں۔ ایک موڑ پر مڑتے ہی سامنے تا حد نظر وسیع و عریض میدان نظر آنے لگا جو خودرو جھاڑیوں سے پٹا پڑا تھا۔ بہت دور کچھ پہاڑیاں اور ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے۔ جانو نے کار سڑک سے اتار کر اس میدان نما جنگل کے کچے راستے پر ڈال دی۔ یہ ایک ناہموار راستہ تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ادھر سے کاریں اور ٹرک گزرتے رہے ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ اس راستے کا اختتام ان پہاڑیوں ہی میں ہوتا ہے جو بہت دور ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ تقریباً 1.5 میل اس کچے راستے پر ریت اور مٹی کے غبار کے درمیان سفر کرنے کے بعد ہماری کاریں ایک چھوٹے سے نالے میں اتر گئیں۔ نالا بالکل خشک تھا اور اس کی چوڑائی کوئی 250-300 گز ضرور رہی ہوگی۔ نالے میں اترتے ہی جانو نے اپنی کار دائیں طرف موڑ لی اور نالے کے اندر ہی اندر دور تک چلا گیا۔ آگے جا کر نالا دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ وہ موڑ کاٹتے ہی جانو نے اپنی گاڑی روک دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں نے بھی اس کی کار کے قریب اپنی کار روک دی تھی۔ جانو نے مجھے للکارا، لے بھائی جلانی آجا، اب باہر، یہاں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تیری لاش کو یہاں کتوں اور گیدڑوں کی خوراک بننے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ زمین اتنی نرم ہے کہ تجھے زمین کے نیچے دبانے میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی مجھے۔ میں نے اپنی کار سے باہر نکلتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ فیصلہ تو ابھی ہمیں کرنا ہے کہ بچے کے کس کی لاش زمین میں دبے گی اور کون اپنے پیروں پر چل کر واپس جائے گا۔ ایسی بات نہ کر میرے ویر، پتہ نہیں بعد میں پچھتانے کا موقع بھی ملے یا نہیں۔ میں جیسے ہی باہر نکل کر اس کے مقابل کھڑا ہوا، اس نے تیزی سے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر غالباً شلوار کے نیفے میں پھنسایا ہوا ریوالور نکال کے مجھ پر سیدھا کر لیا۔ آج میں تجھے اپنے پاس آنے کا موقع نہیں دوں گا پٹھے، اس دن مجھ سے یہی غلطی ہوئی تھی۔ میں تجھے زخمی اور نڈال سمجھ کر تیرے پاس چلا گیا تھا اور تجھے اپنی گردن میں ہاتھ ڈالنے کا موقع دے دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تو لومڑی کی اولاد ہے۔ مرتے مرتے بھی اگر آدمی کی گردن ہاتھ میں آ جائے تو اس کا جھٹکا کر جاتا ہے۔ تو آج دیکھتا ہوں کیسے بچ سکتا ہے تو
تو میرے ہاتھ سے۔ اوے چپ کر جا گیدڑ کی اولاد، یہ بالشت بھر کا کھلونا ہاتھ میں پکڑ کے تو اپنے آپ کو رستم زمان کا پتر سمجھ بیٹھا ہے۔ اس تیرے باپ ظہیر احمد نے بتایا نہیں تجھے کچھ میرے بارے میں؟ بہت کچھ بتایا ہے اس نے مجھے، مگر تیرا واسطہ جانو سے نہیں پڑا تھا کبھی، جبھی تیری سانس چل رہی ہے اب تک۔ اشکے بھائی اشکے، بڑا مان ہے یار تجھے تو اپنے اوپر۔ چل پھر دیر کس بات کی ہے، مکا دے آج میری سانسیں۔ اور تو کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ کوئی رعایت کر جاؤں گا؟ کتے کی موت مرے گا آج تو میرے ہاتھ سے، عبرت پکڑیں گے لوگ تیرے انجام سے۔ یہ میم جسے تو ساتھ لیے پھر رہا ہے، یہ واپس جا کر بتائے گی دنیا والوں کو غلام جلانی جس کا پورے پنجاب کی پولیس کچھ نہ بگاڑ سکی تھی، کراچی میں جانو کے ہاتھوں کیسی بے بسی کی موت مرا ہے۔ اس نے میرا نشانہ لے کر پستول کی لبلبی دبانے کی کوشش کی، مگر اس کا وہ پستول آج ایک بار پھر اسے دغا دے گیا۔ جانو کی انتہائی کوشش کے باوجود پستول کی لبلبی اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار اسے دباتا تھا اور الجھن امیز نگاہوں سے کبھی پستول کو اور کبھی مجھے دیکھتا تھا۔ میں اس کی الجھن سے لطف اندوز ہوتا آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا جا رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایسی زہریلی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر اس کی کھوپڑی بری طرح سلگ اٹھی تھی۔ میں نہ کہتا تھا پتر اس کھلونے پہ نہ اترا، دیکھا تو نے آج پھر ساتھ چھوڑ دیا ہے اس نے تیرا، اب کیا کرے گا تو؟ اس نے جھنجھلا کے پستول مجھ پر کھینچ مارا۔ میں جانتا تھا وہ ایسا ہی کرے گا، لہذا میں اس کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا۔ جیسے ہی اس کے پستول والے ہاتھ نے حرکت کی میں پھرتی سے ایک طرف ہو گیا، مگر وہ بھی کوئی اناڑی نہیں تھا، لڑنے کا فن خوب جانتا تھا۔ یہ گر کی بات اسے اچھی طرح یاد کرائی گئی تھی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دینا خودکشی کی کوشش کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے بھی اس نے مجھے اسی طرح زیر کیا تھا، میں نے اسے ذرا سی مہلت دے دی تھی جس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ آج بھی اس نے وہی حربہ استعمال کیا تھا، پستول پھینکتے ہی خود بھی اڑتا ہوا مجھ پر آیا تھا۔ میں ایک ہی غلطی دوسری بار دہرانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اس کی ہر حرکت پر پوری طرح نظر رکھی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اسے اپنی طرف جست بھرتے دیکھ کر میں نے بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ اپنے ہی زور میں اوندے منہ زمین پر آ رہا، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھتا میں نے اسے اپنی تیز ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک کر رہا تھا جو اس سے پہلے وہ میرے ساتھ کر چکا تھا۔ میں نے اس کے سر اور سینے کو ہدف بنا کر ایک لمحے کا بھی وقفہ دیے بغیر اس پر ٹھوکریں برسانا شروع کر دیں۔ وہ میری ہر ٹھوکر پر بلبلا کر دوسری طرف لڑکتا جاتا تھا۔ جلدی ہی اس کا سر اور چہرہ لہو لہان ہو گیا، اس کی تندی اور تیزی ختم ہونے لگی تھی، وہ نڈال ہونے لگا تھا، لیکن مجھ پر درندگی سوار تھی۔ میں اسے ٹھوکریں مار مار کر جہنم واصل کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی مدافعت کمزور ہوتی جا رہی تھی، میری ضربیں اسی قدر شدت اختیار کرتی جاتی تھیں، اور اگر لیزی مجھے آ کر نہ روک لیتی تو میں اس کی کوئی ہڈی سلامت نہ چھوڑتا۔ لیزی نے میرے قریب آ کر میرے کندھے تھام کر کھینچتے ہوئے کہا، بس بس کریں جناب عالی، کیا سچ میں اسے مار کر ہی دم لیں گے آپ؟ کیا اس کتے کو زندہ چھوڑ دوں میں؟ اس نے کیا رعایت کی ہے میرے ساتھ؟ یہ بھی تو میری جان ہی نکالنے کے در پہ تھا، ملک الموت سمجھ رہا تھا، یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا میری روح نکال کے ساتھ لے جائے گا اپنے۔ ملک الموت تو آپ بھی نہیں ہیں، پھر کیوں جان نکال لینا چاہتے ہیں اس کی؟ اس لیے کہ میں اسے زندہ رکھ کر یہاں کراچی میں اپنی ٹانگیں پھنسائے رکھنا نہیں چاہتا۔ میری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ وہ نیم مردہ جانو جسے بے جان سمجھ کر لیزی نے مجھے الگ کھینچ لیا تھا، اچانک مجھ پر آ پڑا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ میں اس کے سارے انجر پنجر ڈھیلے کر چکا ہوں اور اب اس میں اتنی جان بھی نہیں رہی ہے کہ وہ خود سے کروٹ بھی لے سکے۔ اسے زخموں سے چور اور نڈال دیکھ کر میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا تھا، مگر وہ بڑا ہی سخت جان ثابت ہوا تھا، لومڑی جیسی مکاری دکھا گیا تھا۔ وہ اس گھڑی مجھے اپنے اوپر حاوی دیکھ کر اس نے ہاتھ پیر چھوڑ کر مجھے یہ تاثر دیا تھا کہ اب اس میں بالکل جان نہیں رہی ہے، اور میرے غافل ہوتے ہی
ہی اس نے چیتے کی طرح جست لگا کے مجھے چھاپ لیا تھا، وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے نیچے گرا اور دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مزاحمت کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اس کی گردن میرے قبضے میں آ گئی، لیکن میرے ہاتھوں نے جیسے ہی اس کی گردن کو چھوا وہ ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ میں اس کی رگے احساس پر گرفت کر سکتا۔ ایک بار وہ اپنی گردن میرے ہاتھوں میں دے کر اس کا نتیجہ دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس بار اسے میرے ہاتھوں کی زد سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اٹھا تو میں نے اٹھنے کی بجائے لیٹے ہی لیٹے دونوں ٹانگیں اٹھا کر پوری قوت سے اس کی کمر پر ماری۔ او کی آواز کے ساتھ وہ ایک بار پھر کٹے ہوئے شتیر کی طرح اوندے منہ گرا۔ میں تیزی کے ساتھ بائیں جانب لوٹ لگا کے اس جگہ سے ہٹ گیا۔ اگر میں ہٹنے میں ذرا سی بھی دیر کرتا تو وہ میرے اوپر ہی گرتا اور پھر نہ جانے میں اس کے نیچے سے نکلنے کے قابل بھی رہتا یا نہیں۔ اس کے گرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ لیزی اپنی جگہ خاموش کھڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیرت اسے اسی بات پر ہوگی کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے اس نے جس شخص کو زخموں سے چور پڑے دیکھ کر مجھے اس کی مزید مرمت سے روکا تھا، وہ دوبارہ کس طرح میرے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لڑنے کے انداز اور تیز تراری کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی چند ہی لمحے قبل وہ اپنے سر، چہرے اور سینے پر بے شمار ضربیں کھا چکا ہے۔ اس کے چہرے سے اور لباس پر نظر آنے والا لہو خود اس کا ہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے حملے کے لیے پر تول رہے تھے۔ اچانک اس نے مجھ پر جھپٹنے کے انداز میں اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میں تیزی سے خود کو بچانے کے لیے ایک جانب ہٹ گیا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھ پر جھپٹنا چاہتا ہو، لیکن میری طرف آنے کی بجائے اس نے لیزی کو جا دبوچا تھا۔ شاید اس کا خیال ہوگا کہ وہ اس طرح مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا یا لیزی کو ڈال بنا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر اس کی یہ خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس نے جیسے ہی لیزی کو اپنی گرفت میں لیا، لیزی نے نہ جانے کیا کیا تھا کہ وہ اچھل کر دور جا پڑا تھا۔ بس یوں لگا تھا جیسے کسی طاقتور اسپرنگ نے اسے اچھال دیا ہو۔ وہ نیچے پڑا حیرت سے لیزی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس نازک اندام حسینہ کو ایک سیدھی سادی لڑکی جان کر اس نے ڈال بنانے کی کوشش کی تھی، وہ ایسی ہنرمند ہوگی کہ اس جیسے جنگجو بھینسے کو کسی بے جان کھلونے کی طرح اچھال دے گی۔ جانو لیزی کو استجابیہ انداز میں دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا، مگر لیزی ایک دم جست لگا کر میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئی۔ نہیں جناب علی، اب آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ شکست تسلیم کر چکا ہے۔ آپ سے مجھ پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اس نے کہ یہ اب آپ سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس نے تم پر حملہ کیا تھا، میں اسے اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اپنے اوپر حملے کی سزا میں خود دے لوں گی۔ اسے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والوں سے لڑنا مردوں کی توہین ہے جناب علی، ایسے آدمی سے عورت ہی لڑتی اچھی لگتی ہے۔ آپ ہٹ جائیں درمیان سے۔ اب لیزی کی یہ بات مجھے پسند آئی تھی۔ جانو نے اس پر حملہ کر کے مردانگی کا ثبوت نہیں دیا تھا، چنانچہ اب لیزی ہی کو اس سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ جس طرح وہ ہماری لڑائی کا دور سے نظارہ کرتی رہی تھی، اسی طرح مجھے بھی ان سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس طرح مجھے لیزی کے وہ جوہر دیکھنے کا موقع بھی مل رہا تھا جو اب تک مجھ پر منکشف نہیں ہو سکے تھے، لہٰذا میں ان کے درمیان سے ہٹ کر علیحدہ کھڑا ہو گیا۔ جانو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ہماری گفتگو نے شاید اس کی غیرت کو جگا دیا تھا، اسی لیے اس نے لیزی پر دوبارہ حملہ کرنے کے بجائے میری طرف رخ کیا تھا، لیکن لیزی نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ مار کر نیچے گرا دیا اور بولی، ادھر کہاں جا رہے ہو رستم کی اولاد، ادھر آؤ میری طرف۔ خانو خونخوار نگاہوں سے اسے گورتے ہوئے تیزی سے اٹھا اور ایک دم لیزی پر جھپٹ پڑا، لیکن لیزی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ لیزی نے ہوا میں اچھل کر بھرپور انداز میں فلائنگ کک ماری تھی۔ الٹ کر گرتے ہی وہ دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر اچھلا اور جب اس کے پیر زمین سے لگے تو وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ لیزی نے ایک بار پھر اچھل کر اپنے دونوں پیر اس کے سینے پر مارنا چاہے، مگر اس بار جانو اسے جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا۔ لیزی کا وار خالی گیا، وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی جانو نے دانت بھینچ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی، لیکن لیزی نے سرعت کے ساتھ تھوڑا سا ایک طرف ہو کے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی اور جانو کے نیچے گرتے ہی اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ اٹھتے ہوئے بھی اس نے جانو کی ٹانگ نہیں چھوڑی تھی، وہ اس کی ٹانگ کو کھینچ
کھینچتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی اور ایک جھٹکے کے ساتھ پوری طرح گھوم گئی۔ پھر جو ہوا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ میں نے اس سے پہلے عورت تو کیا، کسی مرد کو بھی اتنے لمبے چوڑے اور تنومند زندہ آدمی کو ایک ٹانگ پکڑ کر اس طرح چکر دیتے نہیں دیکھا تھا جس طرح لیزی اسے چکر دے رہی تھی۔ ہر چکر پر وہ زمین سے اونچا ہوتا جاتا تھا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جانو 6 فٹ کا صحت مند اور توانا آدمی نہیں، کوئی مردہ کتا ہے جس کی دم پکڑ کر لیزی تیزی سے اسے چکر دے رہی تھی۔ کئی زوردار چکر دینے کے بعد ایک مرتبہ جب وہ اپنی کار کی سیدھ میں آیا تو لیزی نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ وہ کمان سے چھوڑے تیر کی طرح لیزی کے ہاتھ سے نکلا اور پورے زور سے سر کے بال اپنی کار سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جانو کسی مردہ چھپکلی کی طرح نیچے گر پڑا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ زمین سے 2-2 فٹ اچھل کر گر رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ جتنا جاندار جوان تھا اسی قدر مشکل اور تکلیف کے ساتھ اس کی جان نکل رہی تھی۔ کئی منٹ تک وہ کسی نیمے بسمل کی طرح مچلتا اور تڑپتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ساکت ہو گیا۔ اس کے ساکت ہونے کے بعد لیزی میرے قریب آ کر بولی، چلیں جناب علی، یہ کھیل تو اب ختم ہو گیا۔ ہاں چلو، میں نے چونک کر لیزی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے تم نے اتنے بھاری بھرکم آدمی کو یوں چکر دے دیے تھے جیسے اس میں بالکل وزن ہی نہ ہو کچھ۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا وزن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہو۔ اس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی جناب علی، تکنیک ہوتی ہے بس ذرا سی۔ کمال کی تکنیک ہے بھائی یہ تو۔ میں نے تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا کبھی بھی، میں ایک سیدھی سادی لڑکی ہی سمجھتا رہا تھا تمہیں۔ حیرت کی بات نہیں ہے یہ جناب علی، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ جیسے خطرناک اور پر ہنگامہ شخص کا دامن تھام کر راہ حیات پر چلنے کی خواہش رکھنے والی لڑکی خود کس مزاج اور کن خصائل کی مالک ہوگی؟ کوئی سیدھی سادی بے ضرر بے خطر لڑکی آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے بعد آپ کے ساتھ چلنے کی جرت کر سکتی ہے کبھی؟ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پہلے کبھی تم نے اپنی کسی ایسی صلاحیت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ میں کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی قائل نہیں ہوں مائی ریسپیکٹڈ سر۔ جب تک کوئی مجھ سے نہیں اڑتا بس تماشا ہی دیکھتی رہتی ہوں۔ اب اس کو میں کیا کروں؟ آج اس جانو کی عمر ہی تمام ہو چکی تھی کہ وہ مجھے چھیڑ بیٹھا۔ بڑے خوفناک قسم کے حربوں سے لیس کر رکھا تھا اس بنتے یہود کو اس کے سرپرستوں نے۔ یہ میرے حق میں بہت ہی اچھا ہوا تھا کہ میں نے اسے اپنے اصل عزائم کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ مجھے اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اگر کھل کر اس سے یا اس کی قوم سے دشمنی پر اتر آتا تو میرا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوتا۔ مجھے تو میری خام پارہ تقدیر نے اس ڈگر پر لا ڈالا تھا اور میری جسارت میرا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی، اس لیے جیسے تیسے اس راہ میں قدم بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں اب تک اس راہ گزر پر چلنے کے طور طریقوں سے بھی واقف نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے نشیب و فراز سے کس طرح آگاہ ہوتا؟ ابھی تک میرا سابقہ بھی ایسے ہی لوگوں سے پڑتا رہا تھا جو بس چلتے چلتے بھٹک کر ادھر ادھر نکلے تھے۔ انہیں باقاعدہ کسی منصوبے یا مقصد کی تکمیل کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا، اور جب میں ایسے لوگوں کے ہاتھ پڑا تو انہوں نے پہلے حلے میں مجھے تو شیطان بنا کر امریکہ ایکسپورٹ کر دیا تھا، اور اب میری واپسی بھی ہوئی تھی تو اس طرح کے بنی اسرائیل کا ایک فتنہ اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ میرے ہمراہ تھا۔ مسٹر آرتھر نے مجھے بتایا تھا کہ تم یہاں ان کے کچھ دوستوں سے واقف ہو اور مجھے ان سے متعارف کرا دو گی تاکہ بوقت ضرورت میرے کام آ سکیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو میری بہن آسیہ اور میرے یار اسلم آبی کی رہائی کے سلسلے میں میری مدد کر سکے؟ میں نے کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں جناب علی، آپ کا یہ کام بھی ہو جائے گا، نکل ہی آئے گی کوئی صورت اس کی بھی۔ یہ کوئی یقینی بات تو نہیں ہوئی، حالانکہ میں بتا چکا ہوں جب تک وہ دونوں آزاد نہیں ہو جاتے میں دوبارہ سان فرانسسکو یا پاکستان سے باہر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے ڈر ہے ہم نے انہیں جلد آزادی نہ دلائی تو وہ سزا پا جائیں گے، اور ان کے لیے موت کی سزا سے کم کوئی سزا تجویز کرنے پر کوئی بھی عدالت رضامند نہیں ہوگی۔ میں کار سٹارٹ کر کے اس نالے سے باہر نکل آیا تھا۔ جانو کو ہم نے اس کی
کی کار سمیت وہیں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی جلد ہی اس کی لاش کو دریافت نہ کر سکا اور 2-1 دن وہ وہیں پڑی رہی تو کتے اور گیدڑ اسے شناخت کے قابل نہیں رہنے دیں گے۔ اپنے حلیے ہم نے بڑی حد تک اس قابل کر لیے تھے۔ اگر ہم گاڑی سے باہر نہ نکلتے تو کسی کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا کہ ہم کوئی ہنگامہ خیز مار کا سر کر کے آ رہے ہیں۔ میرے لباس پر جانو کے خون کے دھبے تھے، مگر ان پر مٹی لگنے سے ان کا رنگ خاصا مٹیالہ ہو گیا تھا اور قریب سے بغور دیکھے بغیر کوئی انہیں خون کے داغ نہیں کہہ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے بے دھڑک کار واپسی کے راستے پر دوڑانا شروع کر دی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تو ہے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن تم نے کہا ہے کوئی صورت نکل ہی آئے گی۔ اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ کامیابی کا 100% یقین نہیں ہے۔ دیکھیں جناب علی، مسئلہ ہے انہیں سرکاری جیل سے نکالنے کا۔ اگر کسی کی نجی قید میں ہوتے تو وہ لوگ تو قید کرنے والوں کو نیست و نابود کر کے بھی انہیں نکالا جا سکتا تھا، لیکن جیل میں تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں تو دوسرے ذرائع ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس میں ناکامی ہوئی تو کوئی اور راستہ بھی تلاش کیا جائے گا، مگر پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کامیابی ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس شرافت علی کو بھی سمجھا دو تم ہی کہ وہ کشمیر خان سے ملنے کے لیے جلدی نہ کرے۔ ابھی اس سے ملنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ میں اپنے مسائل کو حل کیے بغیر تو یہاں سے نہیں جا سکوں گا کہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا جناب علی کہ آپ کشمیر خان سے مل کر امریکہ چلے جائیں اور میں یہاں رہ کر آپ کی بہن اور دوست کی رہائی کے لیے کوشش کرتی رہوں؟ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ میں سوچوں گا اس سلسلے میں۔ ابھی تو جو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اس سے بھی نبٹنا ہے کسی نہ کسی طرح۔ کون سی نئی مصیبت؟ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ظہیر احمد کی تو بات نہیں کر رہے ہیں کہیں؟ اوے نہیں یار، یہ ظہیر احمد بھی مسئلہ ہے کوئی؟ اس کا ایک بازو تو کاٹ کے پھینک ہی آئے ہیں ہم، تو پھر اور کون ہے؟ میرے خیال میں تو اس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مصیبت کہا جا سکے۔ میں ان ہیروں کا ذکر کر رہا ہوں جو دمن نے میرے پلاسٹر میں دفن کر کے بھیجے تھے اور اب غائب ہو چکے ہیں۔ اس کی آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ وہ دمن کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے لیے وہ آپ کو رکنے پر مجبور نہیں کر سکے گا یہاں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لاکھوں روپے کے ہیروں کو بھول جائے گا آسانی کے ساتھ وہ، اور بالکل کوئی کوشش نہیں کرے گا انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی؟ میں نہیں سمجھتا وہ زار کا بندہ اتنی بڑی دولت کو یوں نظر انداز کر جائے گا بغیر کسی وجہ کے۔ میری اطلاع اگر غلط نہیں ہے تو یہ اس کے لیے پہلا موقع نہیں ہوگا ایسا کرنے کا۔ اس سے پہلے بھی وہ 75 لاکھ روپے گوا کر بھول چکا ہے۔ وہ نقصان بھی اسے آپ ہی کے ہاتھ سے پہنچا تھا نا۔ میں حیران رہ گیا، اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا، پوری تفصیل سے ایک ایک بات گوش گزار کر دی تھی اس کے۔ اوہ تم یہ بھی جانتی ہو؟ میں نے کہا لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بارے میں جب اس نے دشمن ہو کر اتنی بڑی رقم پر صبر کر لیا تھا تو اب دوست بن جانے کے بعد وہ آپ سے کرے گا اتنی سی بات پر؟ آپ کی دوستی زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے جناب علی۔ خیر ٹھیک ہے، اگر یہ مسئلہ زنجیر نہیں بنا میرے پیروں کی تو ہم جلد از جلد لاہور چلیں گے، مگر اس سے پہلے آسیہ کی رہائی کے لیے کوئی کاروائی شروع کر دینا چاہیے۔ لاہور پہنچے تو ماں جی سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کریں گی۔ اپنی بہن سے بہت محبت ہے آپ کو، وہاں سان فرانسسکو میں بھی آپ کو اسی کی فکر پریشان کیے رہتی تھی۔ ہاں لیزی، تم اندازہ نہیں کر سکتی میں اسے کس قدر چاہتا ہوں۔ ہے ہی کون میرا اس دنیا میں اس کے اور ماں جی کے سوا؟ اسی کی زندگی کے لیے خوشیاں لینے ہی تو نکلا تھا گھر سے اور جا پھنسا اس دمن اور عالیہ کی دلدل میں جس میں سے دوبارہ نکلنا آج تک نصیب نہیں ہو سکا ہے مجھے۔ میرے پیچھے پیچھے بدبخت آسیہ بھی اسی راندن میں جا اتری اور اب جیل میں پڑی اپنے نصیبوں پر ماتم کنا ہے۔ ہماری اس تیرا بختی نے ماں جی کو بھی بے چین کر رکھا ہے، ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکیں وہ۔ اس دن سے جب سے میری تیرو تارا تقدیر نے مجھے بے راہ رو کیا ہے، کیا سوچتی ہوں گی کیسی اولاد ملی انہیں۔ مائیں اپنے بچوں
بچوں کو اس لیے تو اپنا لہو پلا کر جوان نہیں کرتی کہ وہ ان کے بڑھاپے کے لیے روگ بن جائیں۔ میری آواز برانے لگی۔ بہت جذباتی ہو رہے ہیں آپ، اس وقت حوصلے سے کام لیں جناب علی، ہم جلد ہی ماں جی کے سارے زخم بھر دیں گے، بہت جلدی، اور ان کی جولی میں اتنی خوشیاں ڈال دیں گے کہ پھر انہیں کبھی کوئی شکوہ نہیں رہے گا آپ سے۔ میں اب تک اپنے دل کو انہی طفل تسلیوں سے بہلاتا رہا ہوں۔ لیجی بیگم، ہر بار میں اپنے آپ سے یہی عہد کرتا ہوں کہ اس مرتبہ میں اپنی ماں جی کی راہ کے سارے کانٹے صاف کر دوں گا، ان کے دل کے سارے زخم سی کر زندگی بھر کے دکھوں کا مداوع کر دوں گا، مگر میری خم پرست تقدیر نے مجھے کبھی اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں اپنا یہ عہد پورا کر سکوں۔ ہر شخص اپنے سینے میں آتش فشاں دبائے بیٹھا ہے۔ دنیا بڑی بری جگہ ہے جناب علی، یہاں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہیں۔ کس کے سینے میں گلزار کھلے ہیں؟ یہاں ہر شخص کے کاندھے پر دکھوں کی گٹھڑی رکھی ہے۔ وہ جو بے حد آسودہ نظر آتے ہیں اور عشرت کدے سجائے بیٹھے ہیں، اور وہ جو نہایت شاداں فرحاں خوشی سے کھلے ہوئے تر و تازہ چہرے لیے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی ان کے اندر جھانک کے دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ کیسے کیسے عذابوں سے گزر رہے ہیں وہ۔ یہ دنیا عبرت سرا ہے جناب علی، اپنے دکھوں کا حساب کرنے کے بجائے دوسروں کے علم شمار کریں تو عقدہ کھلے گا آپ پر کہ آپ دوسروں سے زیادہ فائدے میں ہیں، پھر آپ کو اپنی تقدیر سے شکوہ نہیں رہے گا۔ کیسی عالمانہ اور فلسفیانہ باتیں کر رہی تھی وہ اس گھڑی، اور کتنی سچی باتیں تھی اس کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تجربات و مشاہدات کی بٹی سے پک کر نکلی تھی وہ، حالانکہ اس کی صورت دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے ایسی باتیں کبھی سنی بھی ہوں گی۔